بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ہم حاضر ہیں، اور آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہم جس شخصیت سے استفادہ کریں گے، ان شخصیت کے تعارف سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کے ابلاغ کے حوالے سے پاکستان میں جو اداروں کی سطح پر کام ہوا ہے، اس میں پہلے تو مجلس رضا ہے جو 70 کی دہائی میں جنہوں نے فکر رضا پر کام کیا، اور 80 کے دہائی میں 80 کے عشرے میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کا قیام عمل میں آیا، اور پھر یہ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج تک ذکر رضا فکر رضا کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے مختلف تحقیقی مقالے اور علمی اور فکری سفر وہ اپنے منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، جن کے ان گنت رسائل، مقالے، مضامین اعلیٰ حضرت کے حوالے سے موجود ہیں۔ آپ کا پی ایچ ڈی بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے آج ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا سے وابستہ ہوئے اور کس طرح فکر رضا کے فروغ کا یہ سفر شروع کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اور سامعین خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فیصل عزیز بندگی صاحب کا کہ جنہوں نے آج اس پروگرام کے لیے یہاں تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انہوں نے جو انٹرو دیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تعلیمات رضا کے فروغ میں پاکستان کے اندر جو سب سے پہلا ادارہ جس نے کام شروع کیا، 1968 میں مجلس رضا لاہور میں قائم ہوئی تھی ہمارے حکیم صاحب نے، حکیم موسیٰ امرتسری صاحب اللہ قائم کی۔ اس کے بعد وہ کام کرتے رہے، اور پورا 70 کا دہائی ان کے پاس ہے، جس میں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت کے سینکڑوں رسائل کو شائع کیا اور مفت تقسیم کیا معاشرے کے اندر، اور بالخصوص اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ کرام کو اور ایسے اداروں، تو جس سے اویئرنیس ہوئی تعلیمات رضا کی پاکستان کے اندر۔ اسی اثنا میں 1980 میں پھر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، جو نئی صدی شروع ہوئی 1410 ہجری، تو 1980 کے اندر اور 1410 ہجری کہہ لیں آپ، کراچی کے اندر سید ریاض علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر، پھر حضرت شمس بری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقدس رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے مشورے کے ساتھ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا قائم کیا، اور پھر تعلیمات رضا کو فروغ دینا شروع کیا۔ یہ ناچیز 1982 کے آخر کے اندر ادارے میں شامل ہوئے، یعنی ادارے کے قائم ہونے کے 2 سال کے بعد فقیر جو ہے اس میں شامل ہوا تھا۔ اس وقت میری عمر ہارڈلی جو ہے وہ شاید 30-32 سال کی تھی، اور میری شادی کو صرف 4 سال ہی گزرے تھے۔ لیکن سب سے بڑا جو کام ہوا ادارے میں شامل ہونے کے بعد بزرگوں کی صحبت نے، وہ مجھے ایک ایسا متاثر کیا ان کی ان تمام شخصیات نے، کہ پھر میں نے جو ہے وہ دنیاوی لباس چھوڑ کر ایک دینی لباس کے ساتھ دنیا کے سامنے میں آیا۔ داڑھی بھی میں نے رکھی کہ جو بزرگوں کا لباس ہے اس کو میں نے زیب تن کیا، لیکن بزرگوں نے پھر مجھ پر بڑا کرم کیا۔ ان بزرگوں کی بڑی مجھ پر نظر رہی۔ آپ یقین کریں کہ میں بالکل لکھنا نہیں جانتا تھا کہ مضمون نگاری کیا چیز ہے، کیونکہ میں جیولوجی کا پروفیسر تھا، جیولوجی پڑھانا جانتا تھا، جیولوجی میں لکھتا تھا، انگریزی میں وہ بھی۔ لیکن ان بزرگوں نے بالخصوص ڈاکٹر منصور صاحب اور شمس بری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بڑے کرم کیا، اور مجھ پر ایسی نظر ڈالی، اور پھر باقاعدہ عملی طور مجھے سکھایا، تو جس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ کہ ان کی رحلت کے بعد الحمدللہ ادارے کو اپنے طور پر فروغ دینے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ
اب وہ 45واں بلکہ 46واں سال شروع ہو گیا ادارے کو قائم ہو گئے اور ادارے میں صدر کام کر رہے. تو ان کے سکھائے ہوئے کو میں آگے بڑھاتا ہوں. یہ میری, اگر آپ سامنے خدمت کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ان بزرگوں کی نظر کا تسلسل ہے اور تعلیمات کا فروغ سے حاصل ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جتنے بھی اکابرین کے نام لیے, آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں, وہ سب پردہ فرما چکے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ تحقیقات کے اولین دور کی جو شخصیات تھیں وہ وصال فرمانے کے بعد اب اس میں جو ان کے سلسلے کو آپ لے کر چل رہے ہیں, اور آپ ادارہ تحقیقات کے بالکل اولین دور سے اس کے ساتھ ہیں. جی میں نے کہا نا, میں نے 1982 میں شامل ہو گیا تھا ادارے کے اندر, اور اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. اگر میں نے وہیں پڑھا زندگی بھر, لیکن ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بہت اس طرف مائل کیا کہ آپ لکھا کریں, بولا کریں. تو بولنا بھی مجھے سکھایا انہوں نے, اور لکھنا بھی انہوں نے مجھے سکھایا. یعنی اب اعلیٰ حضرت میں جو کچھ میں لکھتا ہوں یا بولتا ہوں, یہ صحیح ہے کہ ہمارے بزرگوں کا سکھائے ہوئے ہیں. واہ. تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ استاد کے شاگرد کا جو ریلیشن ہوتا ہے, اس میں نے دیکھا کہ ہمارے اکابرین نے ان سب جن کے میں نے نام لیے, ڈاکٹر مسعود صاحب, شمس بیری صاحب, ریاض علی قادری صاحب, مفتی تقدس صاحب, ان سبوں نے واقعی ایک مجھے عملی طور پر سکھایا. اور الحمدللہ اس کے نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دو نہیں, میرے 250 سے زیادہ رسائل ہیں اور 60 سے زیادہ کتابیں, اور سارے کے سارے عالم کے حوالے سے. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کا شعبہ ارضیات تھا, اور کس طرح رضویات کی جانب آئے. رضویات کے جہان میں آنے کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کیا کنز الایمان کے حوالے سے. کنز الایمان کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ تراجم تو اور بھی بہت تھے, اور جب یہ انتخاب کر لیا تو اس کے اندر آپ نے کیا ایسی چیز پائی جو دیگر تراجم سے اس کو ممتاز کرتی ہے؟ اصل میں ظاہر بات ہے, یہ میں نے تقریباً میں جیولوجی کا پروفیسر تھا, جیولوجی میں نے پڑھی ہوئی تھی, اور 1983-84 کے اندر کنز الایمان پر پابندی لگ گئی عرب دنیا میں. شاید آپ نے اخبارات میں پڑھ لیے. اور اس پابندی لگنے کے بعد یہاں پورے دنیا کے اندر اس کے خلاف کارروائی ہوتی رہی, احتجاج ہوتا رہا. احتجاج کرنے والے بڑے بڑے ہمارے قابل سب چلے گئے دنیا سے, سب احتجاج دنیا میں کرتے رہے, اپنے پاکستانی دنیا میں ہوتا. بس کیوں ہم ادارے میں تھے, ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ کراچی منسٹر پارک میں ہوئی تھی, جس میں شاہد صاحب سمیت انڈیا کے اور انگلینڈ کے کہا اسکالر آئے ہوئے تھے, مفتی اختر صاحب بھی تھے. اس پر میں وہاں موجود تھا, وہاں میں نے سب کی کنز الایمان والے تقریریں سنی, اور ہر کوئی کنز الایمان کی تعریف کر رہا ہے, توصیف کر رہا ہے, اور وہ اس کی چیزیں بتا رہا ہے, نکات بتا رہا ہے. وہ میرے دل پر بہت اثر کر گئی. اب اثر جب کر گئی تو میں نے ڈاکٹر مسعود صاحب کا, حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کنز الایمان پر کام کروں. اب مجھے الف بھی آتی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو آپ ایم اے کریں. لہٰذا پھر میں نے ایم اے اسلامیات کیا, 1986 میں نے ایم اے ڈگری لی, اور اس کے بعد پھر میں نے آنکھ بند کر کے میں نے ڈاکٹر صاحب مجھے اب سناپسس بنا دیں کہ کیسے بنیں گے, اور میں کام شروع کروں. بہرحال انہوں نے مجھے الحمدللہ گائیڈ کیا, اور پھر کنز الایمان اور دیگر اردو قرآن تراجم کے عنوان بنا کر میں نے اپنا تھیسس جو ہے وہ جمع کیا. 1993 میں مجھے ڈگری ملی. اب جب میں نے قرآن کے صرف وہ کنز الایمان نہیں بلکہ میں نے قرآن کریم کی تقریباً 18 سے 20 مختلف تراجم پڑھے, مختلف اوقات فکر کے تراجم میں نے پڑھے. اور جب میں نے تراجم کو پڑھا اور کنز الایمان کو پڑھا تو اس میں ایک بہت بنیادی فرق میں نے محسوس کیا. بنیادی فرق یہ ہے کہ اکثر میں نے پورے قرآن سے کام کرنا نہیں تھا. میں نے تو چند آیتیں, مشکل سے 50-60 آیتیں میں نے انتخاب کی تھی, اور انتخاب یہ تھی کہ جو اولویت سے متعلق آیات ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق آیات ہیں, اور میرا سبجیکٹ وہ سائنس ہے, میں نے کچھ آیتیں سائنس کی بھی لی. تو اس طریقے سے میں نے 50-60 آیتوں کو جب میں نے موازنے کے لیے سب تراجم پڑھے, لیکن تراجم مجھے کنز الایمان کو مکمل پڑھنا پڑا. میں نے الحمدللہ پڑھا 2-3 دفعہ, دیگر بھی پڑھے میں نے. تو بنیادی فرق یہ پایا کہ ترجمہ قرآن کے لیے ایک مترجم کو کون کون سے علوم ضروری ہے. یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی
کیونکہ قرآن کریم کے اندر کون سا علم ہے جس کا قرآن نے ذکر نہ کیا ہو. جب قرآن ہر علم کو ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی اس طرح کے تحت کر رہا ہے. بالکل. تو اب جب قرآن کریم میں دیکھا کہ سائنس کی کون سی باتیں قرآن نے بیان نہ کی ہو, پھر فقہ جو سب جانتے ہیں نا, میں اس بارے میں بات کروں کہ نئے پہلو بتاؤں آپ کو, لیکن دیگر کسی مترجم نے سائنس کی کسی بھی آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کیا. یعنی اتنا ناقص ترجمہ ہوا ہے, اگر وہ میں پیش کروں آپ کے سامنے, کہ وہ بالکل ہی ناقص ہے. اتنا ناقص ہے کہ یعنی وہ سائنس اس سائنس کے وہ پہلو ان کو آتے ہی نہیں ہے. تو اب میں نے سوچا کہ جو قرآن ترجمہ کرے اس کو صرف فقہ اور حدیث اور عربی نہیں, اس کو تمام علوم پر دستر رکھنا ضروری. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ احمد رضا کو میں نے پایا کہ احمد رضا ایسے مترجم قرآن ہے جو فقہ اور حدیث اور تفسیری نہیں, عربی لغت نہیں, تاریخ, بلکہ سائنس کے بھی تمام, معاشیات کے بھی تمام, معاشرتی تمام پہلوؤں کو اچھی طرح وہ جانتے ہیں. اسی لیے وہ ترجمہ جب کرتے ہیں تو اسی اصطلاح میں کرتے ہیں اور اس سے سمجھ آ جاتی. مثال دے دوں, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا آیت, ہم نے زمین کو پھیلایا. اب یہ لفظ پھیلانا زمین کا میں بحث جوہری سے جانتا ہوں کہ زمین کس طرح پھیل رہی ہے. اب باقی کسی مترجم نے یہ ترجمہ اس آیت کا یہ نہیں کیا. کسی نے کہا تبایا, کسی نے کہا کہ کچھ, کسی نے کچھ. تو میں نے کہا کہ جب وہ ایک آدمی سائنس کے ان پہلوؤں کو نہیں کر سکا تو پھر الوہیت اور رسالت کے معاملے میں بھی وہ ضرور ناقص ہوگا. چنانچہ میں نے یہی پایا. اور جب میں نے دیکھا کہ ایسی آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے, وہاں میں نے دیکھا کہ مترجم جو ہے وہ ترجمہ نہیں کر پائے شان رسالت کو دیکھتے ہوئے. اول وہ جگہ دال فہادہ, سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے اسلام سے, شریعت سے بے خبر تھے. اب کتنی عجیب سی بات ہے یہ کہ ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا نبی کے لیے کہ وہ شریعت سے بے خبر ہو. تو اس کو دیکھیں بہت ساری آیتیں ملی. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مترجم قرآن کے اندر اگر کامل مترجم کوئی شخصیت ہو سکتی ہے ترجمہ کرنے کے لائق تو احمد رضا ہے. یقیناً آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ترجمے کے لیے صرف عربی دانی ضروری نہیں ہے, بلکہ قرآنی فہم اور جس عنوان پر آیت کلام کر رہی ہے اس عنوان پر دسترس بھی ضروری ہو. اچھا ڈاکٹر آپ کو علم ہوگا, علامہ شریف فرماتے ہیں کہ 27 علوم پر دسترس ہو. ان میں میرے نزدیک 27 میں وہ علوم سائنس بظاہر نہیں آ رہے ہیں, لیکن اگر شامل کر لیں تو 27 کے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں حضرت کو شامل گستاخی نہ ہو, کوئی سا علم اس سے چھٹا ہوا نہ ہو. بالکل, بس اگر یہ کہا جائے زیادہ قرآن جب جامع علوم ہے تو پھر شخصیت جو مترجم بھی جامع علوم ہونا چاہیے. یقیناً. اچھا ایک طرف سے ڈاکٹر صاحب ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کا ہماگیر, جامع, ہر زاویے سے کمال ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن علماء نے ساری زندگی قرآنیات میں گزار دی, ان کے ہاں فقہ کے شعبے میں ان کی خدمات اس اعتبار سے نظر نہیں آتی. ایک طرف تو اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ قرآن, اور اس میں بھی میں بلکہ یہ چاہوں گا کہ آپ میرے سوال کے ساتھ اس پہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ ترجمہ قرآن کتنے عرصے میں اعلیٰ حضرت نے کیا, کیونکہ اتنا شاہکار ترجمہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت طویل مدت لگی ہوگی. اور ساتھ میں یہ بھی واضح فرما دیں کہ اس ترجمے کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت کا فقہ کا پہلو ہے, کنز الایمان ہے, اور اس میں اعلیٰ حضرت کے فتاوے ہیں, اور جو اعلیٰ حضرت کی فقیہانہ شخصیت ہے, اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس تو آپ کو 3-4 سوال کا جمع ہو گئے. لیکن پہلی بات تو جو آپ نے کہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے, وہ ترجمہ جو انہوں نے کیا میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس پر تمام علوم پر دسترس اس کی بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسی شخصیت, میں نے کہا کہ میں نے بہت سارے مترجم کو میں نے ان کی بایوگرافی میں نے پڑھی ہے, تو بایوگرافی پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ تمام علوم پر دسترس نہیں رکھتے جو مترجم کے لیے ضروری ہے. یہ بات.
اچھا اتفاق بتاؤں آپ کو, میں نے بعض ایسے مترجم بھی دیکھے ہیں کہ جو عالم بھی نہیں ہیں, انہوں نے 4 اردو ترجمے رکھے ہیں شاید سامنے, اور انہی کے اندر زیر زبر صحیح کر کے انہوں نے ترجمہ اپنا پانچواں بنا دیا. یہ اکثر میں نے دیکھا اس کے, کیونکہ جب آپ پڑھے, میں نے پڑھے نا, تو فرق نظر نہیں آ رہا. بھائی وہ جملہ جو آپ کا ہے لکھا ہوا آج سے 50 سال پہلے, میں وہ کیسے لکھ لوں گا, کہ آپ نے وہ سامنے رکھا ہوا. لیکن احمد کا ترجمہ ایسا ہے کہ وہ آپ کسی کے ساتھ کمپیئر کر لیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ محاذ کٹ پیسٹ نہیں ہے, وہ کٹ پیسٹ والی بات نہیں ہے, یہ بات ہے ان کی. اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان جیسا ترجمہ کتنے عرصے میں کیا؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت طویل وقت لگا ہوگا اور کئی سال لگے ہوں گے, اور ایک محنت ریاضت کے بعد یہ ترجمہ لکھا گیا ہوگا. اس کو لکھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ یہ بات تو درست ہے کہ ترجمہ قرآن دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تفسیر آسان ہے, ترجمہ قرآن دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے جس طرح کسی زبان نے ترجمہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ ہے کلام اللہ. اور کلام اللہ کی منشا کیا ہے, یہ جاننے کے لیے قرآن کریم کی منشا, ایک ایک آیت کی کیا, یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مترجم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عبور رکھتا ہو, دسترس رکھتا ہو. اس لیے کہ احادیث کے اندر اس کو منشاء خداوندی نظر آئے گی, اور بغیر منشاء خداوندی کے ترجمہ اگر وہ کرے گا تو غلط کرے گا. یہ ذہن میں. تو اب اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ تمام احادیث اور تمام تفسیر اور تمام سفر عبور حاصل کرتے کرتے اگر انسان کا تصور حاصل کرے گا تو شاید اس کی عمر 50-60 سال تو ہو جائے گی. اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا, تمام ترجمے, تمام ایسی ضروری کتابیں اپنے سامنے رکھے گا, اور رکھنے کے بعد پھر وہ بسم اللہ کر کے شروع کرے گا. جو عام قاعدہ ہے, عام قاعدہ یہ کسی بھی کتاب ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اس کتاب کے اول ترجمے لائے جاتے ہیں, اس کتاب کے علوم سے متعلق کتابیں لائی جاتی ہیں, اس کتاب سے متعلق جو اصطلاحات ہیں اس کی لغت لائی جاتی ہے, سب کچھ لا کے سامنے رکھا جاتا ہے, تب آدمی ترجمہ کرتا ہے. میں نے جتنا پڑھا ہے, مترجم قرآن کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے سالوں نہ لگائے, 2 سال 4 سال 5 سال, اس لیے میں نے کہا بہت مشکل کر. اس کے بعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کے کام کی حفاظت کیسے فرمائی. میرے پاس اعلیٰ حضرت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کا مخطوطہ موجود ہے. اللہ اکبر. اس مخطوطے پر تاریخیں موجود ہیں کہ کس وقت کتنا کام کیا گیا. سبحان. یہ ایک کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت رکھی, ورنہ کس کے پاس مخطوطہ رہتا. اور اتنا بتا دوں, یہ مخطوطہ بھی جب میں کام کر رہا تھا پی ایچ ڈی کا, تو میں نے انڈیا میں لکھا تھا بھائی مجھے مخطوطہ دے, یا مجھے پہلا ترجمہ چاہیے جو شائع ہوا, تاکہ میں جب کام کروں گا کنز الایمان پر تو مجھے وہ پیش کرنا ضروری ہے. تو پہلا ترجمہ دینا کہ ترجمہ کا ترجمہ مجھے مل گیا تھا جو مرابع سے شائع ہوا تھا, لیکن پہلا نہیں ملا. لیکن اسی دوران مجھے خوشخبری ملی کہ کنز الایمان کا مخطوطہ ایک مسجد کے اس بورے میں ملا ہے جو بورا قرآن مجید کے اوراق سے بھرا ہوا تھا, اور اس کو ٹھنڈا کرنے جا رہے تھے. وہ ٹھنڈا کرنے سے پہلے وہاں کے امام نے کہا, یہ مراد آباد کی مسجد ہے کوئی, کہ بھائی اس کو ذرا ڈھیل لو, دیکھ لو سے پورا کوئی ترجمہ پورا قرآن نہ ہو اس کے اندر. بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مار ڈال دیتا ہے آدمی. تو جب اسے کھولا گیا, انڈیلا گیا, تو اس میں ملا. پھر اس شخصیت جس کو ملا اس نے فوراً مجھے فون کیا, خط لکھا, اور پھر 1 مہینے کے اندر مجھے اس کا مستودے کا فوٹو کاپی مل گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں بتا سکتا ہوں لوگوں کو, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ کہانی نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. احمد رضا نے 25 سے 30 نشستوں میں 1 گھنٹے, اللہ اکبر, 1 گھنٹے. ہوا کیا کہ جب مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ بھی تھے, 1309 میں انہوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت ترجمہ قرآن کوئی ایسا جامع نہیں ہے اردو کا جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے, اور لوگوں کی سہولت کے آسان ترجمہ ہونا چاہیے. ان کا بھائی دیکھو میرے پاس ایک وقت میں 400-500 فتویٰ استفتاء آ جاتے ہیں, مجھے جواب لے فرصت ہی مجھے نہیں مل رہی, میں کہاں چلاؤں حضرت. انہوں نے کہا نہیں حضرت بہت ضروری ہے, کیونکہ
دوسرے ترجمے چل رہے تھے جو نذیر کا اور کیا کہتے ہیں سر سید کا اور کسی کا, تو اس وہ ترجمے صحیح نہیں ہے اور آپ ترجمہ چاہیے. کہنا اچھا, کہنے پھر دیکھو مغرب سے عشاء میں تھوڑا آرام کرتا ہوں. وہ شخصیت 24 سے 22 گھنٹے دینی خدمت کرنے والی, اس 22 گھنٹے میں سے مغرب سے عشاء کا وقت تھا کہ جب وہ صرف تھوڑا سا آپ نے آرام کے لیے لیٹتے تھے دن, یعنی مغرب کے بعد. یا اس میں بھی لوگ آ جاتے تھے, کوئی دم کرانے کے لیے آ گیا, کوئی تعویذ لینے کے لیے آ گیا, کچھ مطلب پوچھنے کے آ گیا, لیکن وہ وقت ایسا تھا لکھنے کا نہیں تھا. مولانا ندلی آپ ایسا کریں کہ قلم دوا لے کر آ جائے کریں میرے پاس یہ اس وقت میں, اور میں انشاءاللہ کچھ کر دوں گا. بہرحال یہ کام شروع ہوا 1309 کے جمادی اولا میں. اب جمادی اولا کی وہ تاریخ میرے پاس نہیں, کیونکہ شروع کا پہلا صفحہ میں 2-3 صفحے میرے پاس نہیں ہے, اس کے اندر ضائع ہو گئے ہوں. لیکن بات کا وہ ہے شاید 20 یا 22 جمادی الثانی. تو اس وجہ جمادی الثانی 1309 میں شروع ہوا یہ کام. پھر جگہ جگہ وہ میں نے ساری تاریخیں نوٹ کی ہوئی ہیں. وہ ہوتا کیا, فرماتے کہ مولانا ندلی آپ قرآن کریم پڑھیے. وہ پڑھ دیتے, ایک رکوع پڑھ لیا, انہوں نے ایک رکوع کا املا ترجمہ کروا دیا. اللہ اکبر. کوئی کتاب سامنے نہیں تھی احمد رضا کے, کوئی کتاب, نہ لغت کی, نہ تفسیر کی, نہ تاریخ کی, نہ حدیث کی, نہ فقہ کی, کوئی کتاب. فرماتے ہیں مولانا ندلی کے بعد 2 رکوع میں نے پڑھے, رکوع 2 پڑھ لیے, ترجمہ املا کرا دیا. یہ کہانی نہیں دوستوں, یہ لغو نہیں ہے, یہ غلو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آ جائیں میرے پاس دیکھ لیں, مسودہ موجود, تاریخیں موجود ہیں اس کے اندر. تو وہ تاریخیں جو ہیں 25 سے 30 لکھ رہا ہوں, کچھ اس میں مسنگ ہے صفحات, تو 25-30 اگر میں یہ کہوں بلا مبالغہ 30 گھنٹے میں 30 پاروں کا ترجمہ انہوں نے کرا دیا. واہ واہ واہ, یہ کمال ہے کہ بس یہ کمال ہے. عقل حیران ہو جائے. عقل حیران ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے نا کسی بندے سے, تو اس طرح برکت ڈالتا ہے. اب 1 گھنٹے کے اندر کبھی 1.25, کبھی 1.5, کبھی 2 پارے انہوں نے سنائے ہیں, اور اسی عرصے میں سننے کے فوراً بعد انہوں نے ترجمہ کر دیا. اور اتنے روانے سے وہ ترجمہ کر رہے ہیں, ترجمہ ملا کروا رہا ہے, وہ لکھ رہے ہیں کہ اس مسودے کے اندر شاید 15-20 جگہ ایسے ہوں گے جہاں مولانا ندلی نے کاٹ کا دوسرا لفظ لکھا ہو. یعنی ان کی رفتار بھی بتا رہا ہوں کتنی زیادہ تھی, بولنے والی کی رفتار جیسی ہی میں لکھنے والی کی بھی تھی. یہ تو مسودہ موجود ہے, اس لیے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ 30 پاروں کا ترجمہ احمد رضا نے 30 گھنٹے میں مکمل کر دیا. لائیے تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال. جب کوئی عالم دین اتنا عبور رکھتا ہو علوم قرآن کے اوپر کہ اس کے قرآن کے متن سن کر وہ منشائے الہی کے مطابق ترجمہ کر دے, اس سے بڑا عالم چلے آئی. اور پھر یہی میں بابا کہا منشائے الہی, اور منشائے الہی کے لیے کیا ہے, مولانا افضلی کہتے ہیں, ہمیں کئی دفعہ اشکال ہوا کہ یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں یہ کہاں سے کیسے کر دیا, یہ لفظ تو نہیں بن رہا اس کا ترجمے کا. وہ جا کے تفسیریں دیکھتے, تفسیر میں وہی قول ملتا جو ترجمہ کیا ہوا. یہ خود مولانا افضلی صاحب نے کہا کہ میری جگہ اشکال, خود عالم دین تھے, جو ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, تو ترجمہ بنیاد ہوتا ہے منشائے الہی. منشائے الہی ملے گا تفسیر حدیث کے اندر, اور بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں جو حدیث کی بنیاد پر لکھی گئی. بالکل تفسیر بہت ساری ایسی. بالکل. تو یہ ان کا کمال تھا کہ 30 گھنٹے میں انہوں نے قرآن کریم کے 30 پاروں کا ترجمہ املا کروا دیا. یہ عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے کہ کوئی شخصیت 30 گھنٹے میں قرآن پاک کا ترجمہ املا کروائے, اور اس سے بھی کم, ڈاکٹر صاحب سے ہی میں نے سنا کہ 27 گھنٹے سے بھی کم عرصہ جس میں قرآن پاک کو وہ حفظ کرنے. تو قرآن پاک سے یہ تعلق اور اس کم ترین وقت میں اتنا بڑا کام, یہ عقل کو حیران کر دینے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ
ہم جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بطور عالم دین. قرآن حکیم کے حوالے سے آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی. اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں ہمیں سائنسی پہلو جس کا آپ نے ترجمے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا وہ نظر آتے ہیں, اور پھر سائنس میں بھی ایک تنوع ہے کہ حیاتیات بھی ہے تو اس میں کیمیا بھی ہے, اس میں حیوانیات بھی ہے, اس میں ارضیات بھی ہے, اس میں فلکیات بھی ہے. ایک جانب یہ تحقیقات ہیں, پھر ایک جانب اعلیٰ حضرت پیر طریقت ہیں, شیخ طریقت ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی خانقاہوں میں یہ غیر شرعی رسوم ہو رہی ہیں, مزارات پر یہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں کہ جی مزارات پر سجدے ہو رہے ہیں, چادروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, مزارات کے طواف ہو رہے ہیں. تو بطور عالم دین ایک ایسی شخصیت جو خود پیر طریقت ہے, خود صوفی ہے, خود ولی اللہ ہے, اعلیٰ حضرت نے اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کیا, اس حوالے سے اگر کچھ فرمائے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں یہ باتیں نہ ڈالی جائیں. دیکھیے, شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اس کی علمی شخصیت, وہ تحریر لکھتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کا کردار. تحریر تو آدمی کچھ بھی لکھ سکتا ہے, اصل میں یہ پتہ چلتا ہے اس کے عمل سے. تو تحریر میں یہ کتابیں موجود ہیں, رسائل موجود ہیں, انہوں نے رد بدعات پر 20 رسائل لکھے. میں 2-3 پہلو ان کے عملی بتا رہا ہوں. آپ نے ان کو کہا کہ پیر صوفی, ابھی تک احمد رضا بحیثیت پیر مشہور نہیں ہے, معروف نہیں ہے, بحیثیت صوفی معروف نہیں ہے, بحیثیت شیخ طریقت معروف نہیں ہے. اگر وہ معروف ہیں عوام میں تو عاشق رسول. سبحان اللہ. عالموں میں ہے تو عالم, جو عالموں کے درمیان اگر معروف ہے تو مجتہد کی حیثیت سے, یا مجدد کی حیثیت سے, یا مفسر کی حیثیت سے, یا فقیہ کی حیثیت سے. تو اس طریقے سے اگر دیکھا, لیکن جو ان کا یہ پہلو تھا جس کو ہم کہتے ہیں صوفی, یا جس کو ہم کہتے ہیں تصوف, جس کو ہم کہتے ہیں طریقت, یہ سب ان کا علم کے اوپر, یہ سارا ان کے علم کے اوپر جو ہے وہ حاوی تھا. یعنی علم میں ان کے جو وہ اپنے قلم سے کام کر رہے تھے, اس قلم کے نیچے تمام یہ چیزیں چھپی ہوئی تھی, اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی. اب رد بدعات کے حوالے سے بات کروں آپ کو, 2-3 بات. شریعت کے اندر قبر کو 1 فٹ سے اونچا بنانا منع ہے. لکھ دیا ایک مفتی نے کہ صاحب 1 فٹ سے اونچا نہیں بنائی جائے گی, لیکن اس کی قبر 4 فٹ اونچی بنی ہوئی ہے. لیکن احمد رضا نے جو لکھا وہ آج بھی 106 برس کے بعد کوئی جا کر بلی میں دیکھ سکتا ہے کہ احمد رضا کی قبر جو ہے وہ زمین سے 1 فٹ اونچی ہے, بالکل, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور دوسری بات, لوگ سجدہ کرتے ہیں. آپ اگر قبر ایسی بنائیں گے, سجدہ تو خیر بالکل جاہل کرتا ہوگا, بالکل جاہل کرتا ہوگا, عالم تو نہیں کر سکتا. ایک جس کو صحیح ادراک ہے دین کو وہ بھی نہیں کرے گا, بالکل جو جاہل ہوگا نا وہ کرتا ہوگا, وہ جانے اس کا کام جانے سمجھ. لیکن قبروں کو چومتے ضرور ہیں جا کے. احمد رضا نے کہا کہ آپ قبر سے 2 فٹ دور کھڑے ہوئیے, 4 فٹ دور کھڑے ہوئیے, اور ان کو سلام پیش کیجیے, فاتحہ پڑھے, دعا کیجیے. یہ ان کا عقیدہ, یہ ان کا لکھا ہوا ہے. اب لکھا ہوا ہے کو دیکھنا بھی ہے جا کر. آپ جا کر یہ قبرستان, ان کی قبر آج بھی دیکھ لیں, بھائی شریف میں یہ احاطہ بنا ہوا ہے. کوئی ایسا احاطہ بنا ہے, قبر نیچی ہے, چاروں تو انہوں نے ریلی لگا دی ہے, کوئی قبر کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. تو خود انہوں نے اپنے عمل سے انتقال کے بعد بھی اپنے فتوے کو جاری رکھا. نہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے, نہ کوئی چوم سکتا ہے, اور نہ کوئی وہاں چادر چڑھا سکتا ہے. یہ سارے کام احمد رضا کی قبر پر نہیں ہوتے. تو اس سے زیادہ عمل آپ کو کیا چاہیے؟ عالم با عمل ہے وہ, انہوں نے کر کے دکھا دیا, اور آج بھی اپنی قبر سے اس چیز کو جاری کیے ہوئے ہیں. اور پھر قبرستان یا دیگر قبروں میں جائیے, وہاں پر مزاروں میں جائیے, وہاں شور شرابہ ہو رہا ہے, عورتیں مرد مکس ہیں, دھمال ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ سب خرافاتیں ہیں. احمد نے لکھا ہے کہ یہ سب خرافاتیں ہیں. جب لکھا قلم سے خرافاتیں ہیں, احمد رضا کے مزار کے چاروں طرف کیا
آپ چاروں گلیوں چلے جائیے, کہیں بھی آپ کو عورت نظر نہیں آئے گی, نہ کہیں دھمال نظر آئے گا, نہ کہیں چوکڑی نظر آئے گی, نہ کوئی خلطمل نظر آئے گا. وہاں اگر نظر آئے گا تو قرآن کی تلاوت کی آواز نظر آئے. سبحان اللہ. تو اس سے زیادہ آدمی عمل کیا دے گا؟ تو احمد رضا کا تو عمل یہ ہے, لیکن اگر اس کو دنیا نہیں دکھاتی ہے اور دنیا دکھاتی ہے دوسرے عمل کو, تو یہ زیادتی ہے. یقین. اگر جن کو دکھانا ہے کہ بریلویت کیا ہے, بریلوی مذہب کیا ہے, احمد رضا کا مسئلہ کیا ہے, وہ جائے ان کے قبر پر پورا دن کھڑا رہے اور دیکھے وہاں کیا ہو رہا ہے. جب وہاں کچھ نہیں ہو رہا تو مت منسوخ کیجئے کہ یہ بریلویت ہے. بریلویت کوئی چیز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کے عقیدے کو ہمیشہ سے اپنایا ہے, اسی پر عمل کیا ہے, وہی لکھا ہے, اور آج بھی قبر سے بھی وہی جاری ہو سکتی. واہ, بالکل یہ حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات آج ان کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ ان کے مزار شریف پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں. معاشرے میں جہاں یہ بگاڑ پیدا ہوا مزارات کے حوالے سے اور بدعات کے حوالے سے, اس پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. معاشرتی سدھار کے لیے, معاشرتی اصلاح کے لیے, اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں آپ کیا پہلو دیکھتے ہیں؟ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے معاشرتی سدھار کے لیے کوشش کی؟ اور ساتھ میں جب یہ مزارات وغیرہ کی ہم نے بات کی تو ہم یہ تو نفی کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, پھر پیر طریقت کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جی, یہ بھی دیکھ لیں پہلو. اور وہ پہلو یہ ہے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں نے بتایا کہ ایک بات بتا دوں لوگوں کو کہ اعلیٰ حضرت نے 1324 سے مرید کرنا شروع کیا. 22 سال انہوں نے ایز اے شیخ طریقت انہوں نے خدمت انجام دی اور ان کا مرید کیا. 22 سال کی بات کر رہا ہوں جب وہ شیخ طریقت پیر بن گئے. کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا تاریخ کے اندر, کسی نے کہیں کوٹ نہیں کیا کہ احمد نے اپنے کسی مرید سے چند ٹکے مانگے یا خواہش کا ظاہر کی ہو یا انڈائریکٹ اس کو مطلب کہلوا کر لیا ہو. احمد رضا نے 1 ٹکا اپنے کسی مرید سے زندگی بھر نہیں لیا, بلکہ وہ ان مریدوں کے گھر جایا کرتے تھے کہ جو اتنے غریب تھے کہ گھر میں ان کے پاس جب گئے ہیں نا تو زمین کے اوپر بٹھایا ہے, صرف ایک چٹائی بٹھا کر. اتنی بڑی علمی شخصیت ایک اپنے غریب مرید کے گھر جا کر اس کی دل جوئی کے لیے دال کی ماش اور روٹی سے دعوت مکمل کی ہے. لاؤ ایسا کوئی مرید پیر زمانے کے اندر. تو انہوں نے اپنے مریدوں کے گھر جاتے تھے, لیکن مرید سے کبھی بھی نہ ڈیمانڈ کیا انہوں نے, اور نہ کبھی جو اس نے کھلایا کھا لیا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ صاحب پیر صاحب آ رہے ہیں تو مرغن ہوگا, ایسا نہیں. یہ چیزیں کوئی تعلق ہے نہیں پیری مرید سے اس کا. حضرت احمد نے اپنی کردار سے بتایا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیر کا کام تو یہ ہے کہ اپنے مرید کو اللہ کی راہ پر لگا دے اور اللہ کا دین سکھا دے. دین سکھانا پیر کا کام ہے, مرید سے پیسہ لینا مرید پیر کا کام نہیں ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا پورا کردار ہے ان کی پوری زندگی کا. لیکن میں اس لیے 22 سال کا ہوں جب سے انہوں نے پیر طریقت کی حیثیت سے کام کیا. بالکل اس سے ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. ایسی درجنوں مثالیں مل جائیں گی کہ وہ گئے وہاں پر اور بالکل سادہ کھانا کھا کر آئے. ہاں ایک اور ہے, انہوں نے ایز اے پیر ہو کر کبھی یہ خواہش نہیں کہ کسی میں امیر کے گھر جاؤں, نہ کسی سے کہا, نہ کہلوایا, نہ گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے مشائخ کا سلسلہ ہی نہیں رہا کہ عمراؤں کے گھر میں جا کر ان کے دلجوئی کریں اور غریب جو ہے وہ بیچارے ترسے رہ جائیں, ان کے گھر کوئی نہ جائے. تو احمد نے ہمیشہ غریبوں کے پروٹوکال پہلے دیے, پھر کبھی اتفاق ہو گیا تو ہو گیا, لیکن نفس ہی وہ اس کو پسند نہیں کرتے. بالکل آپ نے خوبصورت بات فرمائی. اعلیٰ حضرت نے خود بھی اپنے اس مزاج کا ذکر کیا ایک واقعے کے پس منظر میں. کروں مد ہے اہل دول رضا,
پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں گا اسی پری مدے حوالے سے. احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایز اے پیر میں کہہ رہا ہوں 22 سال رہے وہ. کبھی کسی مرید کو اپنا پاؤں نہیں چومنے دیا. یہ آج کے پیر سن لیں. وہ دست بوسی تک تو اجازت دیتے تھے، قدم بوسی کی کہتے تھے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے. یہ لفظ ان کے ملفوظات ہیں. مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میرے قدم بوسی کرتا ہے. یہ بھی تو پیر تھے. اور آج کے پیر کیا کر رہے ہیں؟ پیر صاحب جا کے بیٹھے اور لوگ بالکل آگے، بالکل سدی کی حالت ان کے سامنے ہوتے ہیں. ان اللہ و انا راجعون. یہ کون سی پیری مریدی ہے؟ تو یہ اہل حضرت کا کردار تھا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی اپنے مرید کو اجازت نہیں، نہ عالم کوئی نہیں. 10 موسی یعنی کئی ایک نے لکھا ہے کتابوں، ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جا کے 10 قدم موسی کر لیں، لیکن آپ نے ہمیشہ پاؤں پیچھے. یقیناً یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. اور صرف بطور پیر طریقہ سے نہیں، بطور فقیہ بھی آپ نے 22 جلدوں پر 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف، اس میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کا بیشتر وقت فتاوی نویسی میں لگا. لیکن آپ نے فتویٰ نویسی کے عوض کبھی کوئی نذرانہ، کبھی کوئی خدمت، کسی طور کوئی مالی منفعت حاصل نہیں کی. اور اگر کبھی کسی نے کوشش کی تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں فتویٰ لکھا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت زاویوں سے آپ نے کلام. یہاں بھی میں ایک ایڈ کر دوں، آپ نے کیونکہ یہ بھی طریقہ ہے نا. اعلیٰ حضرت بھاولپور کے چیف جسٹس کا یہ استفتاء ہے. بھاولپور کے چیف جسٹس، بھاولپور ایک ریاست تھی، اس کے چیف جسٹس کا ایک استفتاء ہے. اس استفتاء کے اندر 11 اور فتاوی بھی تھے کہ جو انہوں نے اس ایک مسئلے کے اندر لیے ہوئے تھے وراثت کے سلسلے میں، اور وہ سے 11 کے 11 سے حل نہیں ہوا وہ مسئلہ. 11 مفتیان نے حل نہیں کیا، تو وہ نا حل شدہ فتوی انہوں نے ساتھ بھیج دی. ساتھ میں منی آرڈر بھی بھیجا. جب منی آرڈر آیا ساتھ میں یہ 11 استفتے آئے اور ساتھ میں چیف جسٹس کا ایک بھی خط آیا. آپ نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ صاحب یہ اس طرح میں بھیج رہا ہوں، اس کے جواب چاہیے مجھے. 11 مفتیوں نے فتوے دیے اس مسئلے میں، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، آپ جواب دیجیے. اور میں آپ کو اس کی فیس بھیج رہا ہوں. کس کی؟ جو آپ فتویٰ لکھیں گے. احمد رضا نے اس کو فوراً رکھا، اپنے کاتب کو بلایا، فوراً 2 لائن خط لکھوایا کہ حضرت یہاں پر فتویٰ بکتا نہیں ہے، لہٰذا منی آرڈر کے پیسے میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. امام احمد رضا کی شخصیت تو ایک کائنات ہے. جس پہلو کو دیکھیں وہ پہلو اپنی طرف اتنا متوجہ کرتا ہے کہ آپ اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس نشست کے اختتام پر ہماری نوجوان نسل خصوصیت کے ساتھ اور عصر موجود کے تمام مسلمان عمومی طور پر ہم اپنے آپ کو فکر رضا سے کس طرح جوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اصل میں 2 شخصیات آئیں گی، ایک آئے گی عوام اور ایک آئے گی علماء. میں سینئر علماء سے مخاطب نہیں ہوں، میں جونیئر علماء سے مخاطب ہوں. اگر جونیئر علماء جو ابھی فارغ ہو، جن کو 5 سال ہوئے ہوں گے، 15 سال ہوئے ہوں گے، جونیئر ہے یا جو بھی فارغ ہو رہے ہیں، آپ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اچھے عالم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ ایک مستند عالم تصور کیے جائیں، تو آپ نے اگر فارغ ہو گئے ہیں تو آپ سب سے پہلے فتاوی رضیہ کا بالاستعاب جو ہے، یعنی مکمل اس کا آپ مطالعہ کریں. 30 جلدیں ہیں، شاید 30 مہینے لگے یا شاید 30 ہفتے لگے. اور اگر آپ نے 30 ہفتوں میں یا 30 مہینوں میں پوری فتاوی رضیہ کا مطالعہ کر لیا، آپ سے زیادہ مستند کوئی دوسرا عالم نہیں ہوگا. اور آپ کو اتنا عبور ہو جائے گا پڑھ کر کہ آپ ہر ایک کا جواب دے سکیں. یہ تو ان کے لیے. دوسرے جو غیر عالم ہیں
وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دو باتیں میں بتاؤں. ایک یہ کہ اپنے ایک تو یہ کہ آپ اگر ان کے سلسلے طریقت میں منسلک ہو جائے، ان کے بہت سارے خلفاء موجود ہیں. اول تو آپ ان کی نسبت حاصل کر لیں بیعت کر کے. یہ بیعت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب بیعت کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان سلسلے جتنے بزرگ ہوتے ہیں سب کا آپ کو فیض ملتا ہے. اول یہ کریں. دوسرے یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ ان کی دو چھوٹی کتابیں بتا رہا ہوں. ایک بتا رہا ہوں ان کے ملفوظات رضا، ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھ لیں آپ. دوسرے حدائق بخشش جو ان کا نعتیہ کلام ہے اس کو آپ پڑھتے رہیے. ان کے اشعار سے آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کو ہلا نہیں سکتا. جب تک کہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا آپ بہک بھی سکتے ہیں، آپ کدھر بھی جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا پھر آپ کو بہکا نہیں سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے کو اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اب ترجمہ قرآن کے لیے کنز ایمان سے بہتر اور دوسرا کوئی ترجمہ نہیں. تو اگر آپ ترجمہ قرآن آپ تلاوت اور روزانہ جو کرنے والے کرتے ہوں گے، ساتھ میں اپنا یہ طریقہ کار کہ روزانہ 1 یا 2 رکوع کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھتے جائیں. اور ترجمہ جب مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ آپ نے ایک بہت بڑا خزانہ پا لیا. کنز ایمان نام ہی اس کا ہے، ایمان کا خزانہ. تو یہ 3 باتیں ہیں، اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ اپنے مسلک اہل سنت اور اپنے عقیدے پر قائم دائم رہیں گے. اللہ تعالی ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کو تحفظ فرمائے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور علماء کرام جو آنے والے وقت کے ہیں اور جو ابھی مدارس سے فارغ ہوئے ہیں اور نوجوان نسل امت مسلمہ، آپ کے لیے آپ نے رہنمائی بھی فراہم کی. میں بس آخر میں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جدید میڈیا کا دور ہے، اور اس میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کا یہ آفیشیل یوٹیوب چینل اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنتا ہے. تو جن حضرات نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس پر فکر رضا کے حوالے سے جو معلومات فراہم کی جائیں اس سے آپ استفادہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.